بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 18 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فعل مضارع کا بیان۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم فعل ماضی کی مباحث کو تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم فعل مضارع کی مباحث کو شروع کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند جملے دیکھ رہے ہیں۔ زید بھاگا، عمرو بھاگ رہا ہے، خالد بھاگے گا، علینا روئی، عنبر رو رہی ہے، لائبہ روئے گی۔ یہ چند اردو کے جملے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پہلے 3 جملوں کے اندر ایک فعل استعمال ہوا اور دوسرے 3 جملوں کے اندر دوسرا فعل استعمال ہوا، لیکن پہلا جملہ دوسرے جملے سے مختلف ہے اور دوسرا جملہ تیسرے جملے سے مختلف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ظاہر ہے کہ پہلے کے اندر زمانہ ماضی استعمال ہوا، دوسرے کے اندر زمانہ حال استعمال ہوا اور تیسرے کے اندر زمانہ مستقبل استعمال ہوا۔ اسی طریقے سے علینا روئی زمانہ ماضی ہے، عنبر رو رہی ہے زمانہ حال ہے، اور لائبہ روئے گی زمانہ مستقبل ہے۔ فعل کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اور جملہ جو مختلف ہوا ہے، اس کی وجہ زمانے کا مختلف ہونا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جس طرح زمانہ 3 قسموں پر مشتمل ہے، اسی طریقے سے جملہ بھی 3 قسم کا بنے گا۔ ماضی کا علیحدہ جملہ بنے گا، حال کا علیحدہ جملہ بنے گا اور مستقبل کا علیحدہ جملہ بنے گا۔ اسی طریقے سے نیچے والی مثالوں میں بھی ہے کہ 3 زمانے ہیں تو 3 جملے بنیں گے۔ اب یہ تو اردو زبان کی بات تھی۔ آیا عربی زبان میں بھی ایسا ہی ہے یا عربی زبان اس سے مختلف ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ عربی زبان اس معاملے کے اندر ایک خاصیت رکھتی ہے، ایک میزہ رکھتی ہے کہ عربی زبان کے اندر ماضی کے لیے تو ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، فعل کی ایک خاص صورت استعمال ہوتی ہے، لیکن حال اور مستقبل کے لیے عربی زبان کے اندر ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک لفظ بولا جاتا ہے، آپ اس سے حال کا معنی بھی لے سکتے ہیں، مستقبل کا معنی بھی لے سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے ایک لفظ 2 معنی ادا کرتا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے مضارع، اس کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے یسمعو۔ یسمعو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ اب نیچے اس کا ترجمہ دیکھیے کہ اس کے 2 ترجمے ہوتے ہیں۔ وہ سنتا ہے یعنی حال، وہ سنے گا یعنی مستقبل۔ پہلا ترجمہ زمانہ حال اور دوسرا ترجمہ زمانہ مستقبل۔ اسی طریقے سے آگے پھر ایک اور فعل لکھا ہوا ہے مضارع یسجدو، ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ سجدہ کرتا ہے یعنی زمانہ حال، وہ سجدہ کرے گا یعنی زمانہ مستقبل۔ تو اسی طریقے سے ہر فعل مضارع 2 معنی ادا کرتا ہے، ایک حال کا اور ایک مستقبل کا۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حال کا معنی دے رہا ہے یا مستقبل کا معنی دے رہا ہے؟ تو کچھ خاص حروف ہیں جو اس فعل کے ساتھ آ جائیں تو اس کا معنی مستقبل کے لیے متعین ہو جاتا ہے، یا پھر قرائن جس چیز پہ دلالت کر رہے ہوں، جس چیز کی طرف رہنمائی کر رہے ہوں، وہ معنی پھر اس کا لیا جاتا ہے۔ آئیے فعل مضارع کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ فعل مضارع، فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی خبر دے۔ یعنی خاصیت یہ ہے کہ حال یا استقبال دونوں معنی ادا کرے گا۔ مثلا ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یعنی یہ مذکر کا صیغہ ہے کہ وہ مرد
مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ فعل مضارع ایسا صیغہ ہوتا ہے عربی زبان کے اندر جو ایک لفظ ہونے کے باوجود دو معنی ادا کر رہا ہوتا ہے، دو زمانوں کو ادا کرنے کا متحمل ہوتا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں ایک نئی چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ فعل مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، جیسے فعل ماضی کے 14 صیغے تھے۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جنس کے اعتبار سے، حالت فاعل کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے جب ہم نے فعل کے صیغے بنائے، جملے بنائے، تو ان کو جب ان کا تکرار حذف کیا، جمع اس کو ختم کیا، تو ہمارے پاس 14 صیغے بچے تھے۔ تو فعل مضارع کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے۔ ذرا نقشہ دیکھیے، فعل مضارع مذکر ہوگا، پھر مذکر میں غائب ہوگا، پھر واحد تثنیہ جمع میں سے کوئی ایک ہوگا۔ تو 3 صیغے تو مذکر کے اعتبار سے ہو گئے غائب کے، اور 3 صیغے مؤنث کے اعتبار سے ہو گئے کہ غائب ہوگا، واحد تثنیہ یا جمع ہوگا۔ تو 6 صیغے یہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے مذکر ہوگا اور مخاطب ہوگا، پھر واحد تثنیہ جمع میں سے ایک عدد ہوگا، اور مؤنث ہوگا، مخاطب ہوگا، واحد اور تثنیہ جمع میں سے کوئی ایک ہوگا۔ تو 3 مذکر مخاطب کے ہو گئے، 3 مؤنث مخاطب کے ہو گئے، تو ہمارے پاس 6 کا عدد آ گیا۔ پھر مذکر ہے اور متکلم ہے، واحد ہے یا جمع ہے، پھر مؤنث ہے، متکلم ہے، پھر واحد ہے یا پھر جمع ہے۔ تو اس طریقے سے حذف تکرار کے بعد جو صیغے مشترک آئے ہیں ان کو ختم کرنے کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل عدد 14 ہی بچتا ہے، جیسا کہ فعل ماضی کی بحث کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ تو آئیے مکمل گردان کو دیکھتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ فعل مضارع مثبت معروف کی مکمل گردان دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک سانچہ ہے فعل مضارع کا، جس کے اندر آپ فعل کے مادہ کو ڈھال کے فعل مضارع بنا لیتے ہیں۔ تو آئیے فعل مضارع کی گردان پڑھتے ہیں۔ یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ یفعل جو پہلا صیغہ ہے اس کا ترجمہ ہے کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ یفعلانی کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ یفعلون کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ تفعلو کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ تفعلانی کرتی ہیں یا کریں گی وہ 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ یفعلن کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ تفعلو کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ تفعلانی کرتے ہو یا کرو گے تم 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ تفعلون کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ تفعلین کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ تفعلانی کرتی ہو یا کرو گی تم 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ تفعلن کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ افعل کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، صیغہ واحد متکلم۔ نفعل کرتے ہیں یا کریں گے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں، صیغہ تثنیہ و جمع متکلم۔
تو اس طریقے سے ہمارے 14 صیغے مکمل ہو گئے اور صیغوں کا ترجمہ بھی آ گیا، ان کی تعیین بھی آ گئی، اور گردان جس فعل سے ہم نے پڑھی وہ بھی آ گئی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس گردان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے تاکہ فعل مضارع کی بھی گردانیں پڑھنا سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو آج کے سبق کے اندر ایک گردان آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اگلے اسباق میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ یہ صیغہ بنا کیسے ہے۔ یہ فعل ماضی کے اندر کچھ رد و بدل ہوا، کچھ الفاظ کو زائد جمع کیا گیا جس سے یہ صیغے بنے۔ اب اگلے اسباق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ آیا کون سی تبدیلی فعل ماضی کے اندر کی گئی جس سے ہمیں فعل مضارع کا صیغہ حاصل ہو گیا۔ تو آئیے اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری مشق کا پہلا سوال ہے درج ذیل افعال سے فعل مضارع کی گردان لکھیں۔ پہلا فعل ہے سجدہ، سجدہ کرنا، اس کا مضارع کا پہلا صیغہ ہے یسجدو، یسجدو، اس سے آپ نے مکمل گردان لکھنی ہے۔ دوسرا فعل ہے جلسہ، بیٹھنا، اس کا مضارع ہے یجلسو، وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، آپ نے اس کی بھی مکمل گردان لکھنی ہے۔ تیسرا فعل ہے لبیسا، پہننا، اس کا مضارع ہے یلبسو، یلبسو۔ اب آپ نے ان تینوں افعال کی مکمل مضارع کی گردان لکھنی ہے۔ مشق کا دوسرا سوال ہے درج ذیل صیغوں کا ترجمہ کریں۔ سب سے پہلے فعل لکھا گیا سجدہ، سجدہ کرنا، پھر اس کے بعد چند صیغے لکھے گئے جن میں پہلا صیغہ ہے یسجدون، دوسرا نسجد، تیسرا یسجدنا۔ اسی طریقے سے دوسرا فعل ہے جلسہ، بیٹھنا، پہلا صیغہ یجلسانی، دوسرا تجلسون، تیسرا تجلسانی۔ اب یہ 6 صیغے ہیں، ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ یہ ہمارا مشق کا دوسرا سوال تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے سبق سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔